آپ لوگوں نے باتیں سنی اور خالد سر کی سرپرستی میں جو ہمارے ٹیچر حضرات یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. اور جس طرح بچوں کے پیچھے محنت ہوتی ہے خاص کر پرائمری میں، بڑے سیکشن میں بڑے بچوں کو پڑھانا بہت آسان کام ہے، لیکن پی پی اور کلاس 1, 2, 3, 4 کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے، جس کو والدین حضرات گھر میں قابو نہیں کر سکتے. تو آپ سوچئے کس حد تک وہ ٹیچر اپنے آپ کو اپنے قابو رکھ کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو اس میں بھی داد دینی چاہیے، صرف پڑھائی نہیں، پڑھانا بچوں کو بھیج دینا نہیں. جیسے تسکین نے کہا تربیت بھی بہت ضروری ہے. آج دین سے ہم دور ہو جا رہے ہیں، تو بچوں کو ہم نے کیا کیا ہے کہ دین اور دنیا دو بنا دیا. نہیں، دین دنیا دو نہیں ہے، دین دنیا ایک ہی ہے. دین ہے، دین میں دنیا ہے، دنیا میں دین نہیں ہے. تو جب تک ہم دین کی پرورش نہیں کریں گے بچہ سدھرے گا نہیں. دنیاوی ماحول میں شاہ رخ خان بن جائے گا، سلمان خان بن جائے گا، لیکن نسل خراب ہو جائے گا اگر دین نہیں رہی تو. اور دین اگر رہی تو پھر محمد رفیع صاحب بنے گا، ہے نا. تو دین بہت ضروری ہمارے لیے. اور تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، میرا اوپینین، میری رائے بالکل الگ ہے کہ تعلیم کی پرورش ہونی چاہیے جیسا اولاد کی پرورش کرتے ہیں. اولاد کی جس طرح محبت، خلوص، پیار سے پرورش کرتے ہیں اس طرح تعلیم کی پرورش ہونی چاہیے. اگر آپ نے تعلیم کی پرورش نہیں کی جس طرح سے کرنی چاہیے تو پھر آپ کے بچے ایک سطح پہ جا کر دم توڑ دیتے ہیں، چاہے 9 میں ہو 10 میں ہو. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یا زیادہ تر دیکھتے ہیں کلاس 10 کے بعد بچے اور نہیں پڑھ سکتے، دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ تعلیم کی پرورش جس طرح ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوتی. گارجن حضرات یا والدین یا ہمارے بستیوں میں یا محلوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ 10 تک پڑھ لے گا بہت ہے. اس کو نکال کے پھینکیے، ذہن کو صاف کیجیے، بچوں کو پڑھائیے. آج ہندوستان میں اتنا خلفشار مچا ہوا ہے، اتنی تعصب ہے، اتنی مار کاٹ ہے، اور مسلمان کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے. مذہب کے نام پہ، جاتی کے نام پہ، جن جاتی کے نام پہ بہت سارے خلفشار ہو رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اس بار ہمارے 36 بچے UPSC کریک کیے ہیں. 36 بچے IAS IPS آفیسر. اور اتنے مار کاٹ کے بعد بھی UPSC IAS IPS میں ہمارا ہی ریکارڈ ہے، وہ قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں، برابر ہوگا. IAS میں سب سے کم عمر میں اگر آپ کا کوئی آفیسر ہوتا ہے تو وہ 21 سال کا، تو وہ انصار علی، اور 22 سال IPS میں ہوتا ہے وہ صفی. تو دونوں ریکارڈ ہمارے پاس ہے. تو سوچئے کس سطح کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے اور کس طرح محنت اس نے کی ہے. آپ کتنے جانتے ہیں یہ معنی نہیں رکھتا ہے، آپ کتنے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں یہ معنی رکھتا ہے. آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے، آپ کا بچہ کیا پڑھ کے کیا کر رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. کس طرح وہ اپنے سبجیکٹ میں پڑھ رہا ہے یا گھروں میں پڑھ رہا ہے. لیکن بچوں کو کچھ چیزوں سے دور رکھیے جس کو ہم لوگ پرائمری ایجوکیشن میں یا تعلیمی طور پہ، جب میں ڈان باسکو وغیرہ میں پڑھتا تھا تو میرے ایک انگلش کے ٹیچر آئے اور بورڈ میں ABC لکھ دیا انہوں نے. تو ہم لوگوں سے پوچھا کہ ABC معنی کیا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے کہا کہ شروعات ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ABC کی ایڈیمز انگلش میں. بولے نہیں، اوائڈ بیڈ کمپنی. اوائڈ، A سے اوائڈ، B سے بیڈ، C سے کمپنی. تمہارے جو ماحول خراب ماحول ہے، ماحول سے باہر آؤ. بچوں سے آپ موبائل لیجئے، بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دیجئے. ٹی وی کے پروگرامز مت دیکھیے، بچوں کو لے کے ٹی وی مت دیکھیے. بچوں کو لے کے کوئی خلفشار تذکرہ مت کیجیے. بچوں کو لے کر آپ اس کے ساتھ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور موبائل دیکھ رہے ہیں، بچے کا ذہن بگڑ رہا ہے. یہ سب سے زہریلی چیز ہے جو آج ہمارے سماج میں کینسر کی طرح کام کر رہا ہے. تو میں ان والدین کو کہہ رہا ہوں جو یہاں پہ صرف موجود نہیں ہے، آپ جا کے پیغام بھی پہنچا، اچھے کام کریں کہ یہ سب چیز آپ کو روکنا ہے. اور بچے کی تعلیم تربیت کے اگر ترقیات چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ مستقبل میں کامیاب اور کامران ہو تو آپ کو اچھی تربیت دینا پڑے گا. اور دین کے ساتھ آپ کے پاس، آپ کے بچے کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس
जेब में पैसा हो या नहीं हो, 4 हसीन सपने होने चाहिए। और अगर हसीन सपने उसके पास हैं तो वो हसीन सपनों के जरिए वो तरक्यात के मंजिल को तय करेगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत मुशक्कत करके आज तालीम हासिल की है। अभी तालीम बहुत बहुत सख्त हो गया। आप जैसा सोचे वैसा नहीं है। माहौल बिगड़ गया है, घर बिगड़ गया है, तासुरात बिगड़ गए, रिश्ते बिगड़ गए। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने बच्चों को लेकर बैठना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं ताकीद कर देता हूँ आप लोगों पे, बच्चे के सामने उसकी नेगेटिव बात मत बताइए कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अंदर ये खामियां कतई नहीं कहना। बच्चे का ज़हन बहुत कैप्टिवेट होता है, वो हर चीज़ बहुत जल्दी उसको बेबस कर लेता है। तो जब उसके ज़हन में आप कोई बात बोल देंगे कि वो नहीं कर सकेगा, वो उसके दिमाग में घूमेगा। या गाली हो या अच्छी बातें हो या कोई खलफिशार वाली बातें हो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के सामने उसकी नेगेटिविटी का बयान नहीं करें, बल्कि पॉजिटिव, तुम कर सकते हो, मेहनत करो, क्यों नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, ऐसी चीज करें ताकि बच्चे में वो हिम्मत आए, कॉन्फिडेंस आए। उसे इंकरेज करें, डिस्करेज नहीं करें। और डिस्करेज करने से क्या होता है, बच्चे फिर आपके हाथ से निकल जाता है, बिदक जाता है, क्योंकि जहन में वो चीज घूमता है कि मेरे माँ बाप जो हमसे इतनी मोहब्बत खुलूस प्यार करता है वही हमसे कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर कौन कहेगा हमको, कौन हमको कॉन्फिडेंस देगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल की जो एटीट्यूड है वो वालिदैन की तरफ से आएगी। और आप पढ़ सके या नहीं पढ़ सके, आपके बच्चे यहाँ पे 4-5 घंटे पढ़ते हैं, पढ़ के घर में जाते हैं, उनकी फॉलोअप और फीडबैक होनी चाहिए। आप उनको लेके बैठे कि स्कूल में क्या पढ़ाई हुआ है, कैसे हुआ है, देखें। जब तक आप फीडबैक फॉलोअप नहीं करेंगे वो सरसरी तौर पे एक चीज चलता रहेगा और चलकर कौन तरफ को जा रहा है, सीधे रास्ते में या टेढ़े रास्ते में, आप उसके बारे में नहीं। तो जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे नहीं, लेकर बैठेंगे नहीं, 1 घंटा ही बैठिए, लेकिन बच्चों को लेकर बैठिए, साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि क्या पढ़ाया गया है। और फिर आपके पास इतने काबिल टीचर हजरात हैं जो मेहनत मुशक्कत करके अपने बच्चों को दर्स दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। और फिर हम लोग आपके साथ हैं। आप अगर कोई तकलीफ या कोई परेशानियां, कोई दिक्कतें पेश आई तो आप हमारा रब्ता कर सकते हैं। हम लोग हमेशा, और उस हमारे ऊपर भी हमारे जावेद अहमद खान साहब है, फैज़ अहमद खान साहब हैं, जो बड़े अच्छे इंसान हैं और लोगों के लिए, तरक्यात के लिए काम करते हैं। आप सोच सकें कि तबसे क्या था, कैसा पिछड़ा हुआ इलाका था, क्रिमिनल प्रोन जोन था, आज किस तरह तबसे तरक्की कर गया। और हमारे बच्चे यहाँ से WBCS क्रैक कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि अभी तक हमारे तोपसिया से 10-12 बच्चे WBCS क्रैक करके, जो हम जानते नहीं। तो आज काबिलियत ऐसी चीज है, काबिलियत का मुजाहरा अगर आप करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और अगर काबिलियत का मुजाहरा सही तौर पे करेंगे तो आप अपना सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। और आपके अंदर काबिलियत है जो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर को काबिलियत दी है। लेकिन अगर आप वो काबिलियत रहने के बावजूद भी उसका सही इस्तेमाल और सही मुजाहरा नहीं करते हैं तो आप अपना सबसे खराब दुश्मन है। आप किसी को उसका दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो। सिर्फ पढ़ना नहीं, हमें पढ़ने का मकसद क्या, नॉलेज गेन करना, ज़हानत को बढ़ाना। तो इसीलिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, लोग तो सरसरी तौर पर पढ़ लेते, लेकिन पढ़ के उनकी ज़हानत में क्या कवैत आई है, क्या तरक्की हुआ है, कितनी मजबूती आई है, क्या नॉलेज डेवलप हुआ है। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ने से उसके अंदर नॉलेज आएगा, नॉलेज से उसके अंदर परफॉर्मेंस आएगा, और परफॉर्मेंस से अंदर सक्सेस आएगा। इसीलिए आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हैं। मैं ज़्यादा तफसील में बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, आपके बच्चे कोई खराब काम में मुलव्विस ना हो। ABC जो मैंने बताया उससे बच्चों को दूर रखें, बच्चे को ज़्यादा तक घर में रखें, मोहल्ले के बाहर ना करें। माहौल अच्छा नहीं है मोहल्ले में, इसीलिए ज़्यादातर तालीम तरबियत अपने काबू में रखें पढ़ाई के जरिए। और एक सपना देखें बच्चे के लिए कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। आपका बच्चा जो चीज़ में काबिलियत हासिल रखता है, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, पेंटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, बच्चे को उसमें दीजिए, उसकी काबिलियत का मुजाहरा उसे करने दीजिए, उसे दूसरे और काम में नहीं दीजिए जो वो नहीं कर सकता है। क्योंकि ये फैसला आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बच्चा आपका है। आज स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चे टीचर्स के
کسٹڈی میں رہتے ہیں، ان کی حفاظت میں رہتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ تو بچے کو ہمیشہ آپ ہینڈل وتھ کیئر سچویشن ہے، کلاس کی ایک چیز لیتے ہیں تو اس میں لکھتا ہے ہینڈل وتھ کیئر، کہ بہت آہستی سے اٹھائیے، بچے ہینڈل وتھ کیئر ہیں، ان کو بہت اچھی سے کیئرنگ کرنی چاہیے۔ اگر کیئرنگ میں کوئی غلطیاں ہو گئی تو آپ کا بچہ بگڑ جائے گا۔ اسی لیے ہماری دعا ہے کہ ہمارے ٹیچر حضرات جو یہاں پہ محنت مشقت کر رہے ہیں، ہمارے خالد سر کے سرپرستی پر، ہمارے سینئر ٹیچر ہیں جنید بھائی، انہوں نے بھی بہت محنت کیا، ٹیچر انچارج تھے۔ میں یہاں تقریباً 25-27 سال سے چیئرمین ہوں، ہر سال میں یہاں پہ آتا ہوں 2-3 بار، اور آج ہمارے اسکول میں 150 بچے تھے، ابھی ماشاءاللہ 1300 بچے ہو گئے۔ تو کس قدر بچے آ رہے ہیں، پڑھائی کا کس طرح سلسلہ چل رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر، آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک مشن کے تحت، ایک مقصد کے تحت۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہمارا بچہ بگڑے نہیں، ہمارا بچہ بن جائے، اور بننے کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہ مقصد کو لے کر ہم آئیے اجتماعی طور پہ کام کریں، اور جہاں پہ اجتماعی رہتی ہے وہاں برکت بھی رہتا ہے۔ تو آپ ہیں، ٹیچرز ہیں، ایس ڈی سی ہیں، جتنی بھی حضرات یہاں پہ ذمہ داری کے ساتھ اجتماعی کام کریں گے، ہمارے بچے اپنی طریقے کریں گے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ٹیچرز آپ کے ساتھ تعاون کریں، اور دونوں کی تعاون مل کر مضبوطی کا ایک پہاڑ کھڑا کریں، جہاں ہمارا بچہ آج ایسے مستقبل بنائے جہاں ہمیں ایک غرور کے ساتھ، ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بولنا پڑے کہ ہمارا بچہ مومن عمر سے نکلا ہے، آج یہ مقام فائز کیا۔ اسی لیے آپ کی دعا کا مستحق ہوں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور بڑے پیمانے میں ہم کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں کی تعاون رہی، اور جو ٹیچر حضرات ہیں وہ اپنے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں، ان کو ان کا کام کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بچے کو مستقبل بنانے کے لیے آپ کو تکلیف جھیلیے، ایک وقت کھانا نہیں ملے مت کھائیے، لیکن بچوں کو پڑھائیے اور مکمل تعلیم دیجئے۔ وہ نہیں کہ آپ کا بچہ سسکتے جا کے کلاس 10 میں دم توڑ دے، نہیں، بلکہ بچہ گریجویشن کرے، گریجویشن کرنے کے بعد مختلف کمپٹیٹیو ایگزامز میں بیٹھے، اپنے مقصد مقصود پہ پہنچے اور اسے پورا کرے، اور اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی ایمبیشن کو پورا کرے۔ یہی آپ کو بھی خوشی ہوگی، ہمیں بھی خوشی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا۔ لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم، دین کی بھی تربیت ہے۔ یہی ہماری آپ سے گزارش ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ آئے۔ میں ایز اے چیئرمین آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے گیسٹ تسکین قمر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ شکریہ کرتا ہوں ان استادوں کا جنہوں نے صبح سے اٹھ کر اپنے نیند کو حرام کر کر یہاں پہ آتے آپ کو پڑھانے کے لیے درس دیتے ہیں، اور خالد سر کی سرپرستی پر ہمارے سینئر ٹیچر جنید بھائی، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی باتوں کو یہ ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔